اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تفسیر قرآن کے بارے میں اور تفسیر قرآن کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس حوالے سے کل پرسوں میں نے گفتگو کی کہ قرآن کی بسم اللہ حصہ ہے، بسم اللہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ پھر یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر سورت کا جز بسم اللہ ہے سوائے ایک سورت کے۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں آئی، باقی 113 سوروں میں بسم اللہ آئی ہے۔ تو آج ہم ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے۔ پہلے بسم کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد اللہ کی آج وضاحت کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ رحمان اور رحیم کی بھی وضاحت ہو جائے۔ ویسے تو قرآن مجید ایک ایسے یوں سمجھیں کہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کی تہ تک میرے جیسا بندہ تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک عام معاشرے میں جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں اس حد تک میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اب یہ جو جملہ ہے یا یہ جو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں یہ الفاظ ہے، حروف نہیں کہتا، الفاظ، ٹھیک ہے۔ با الگ حرف ہے، اسم ایک لفظ ہے، اللہ دوسرا لفظ ہے، رحمان تیسرا لفظ ہے، رحیم چوتھا لفظ ہے۔ تو با کی وضاحت پہلے بتا چکا کہ با کی عام طور پر یہاں مدد کی معنی میں با کو لیا جاتا ہے، اور اسم اور با کو جب ملا کے پڑھیں گے تو اس کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، بے اسم نہیں کہیں گے بلکہ بسم اللہ ہے۔ اچھا، یہ اسم ہے کیا؟ اسم کے بارے میں علماء نے دو مطالب یا اس کے بارے میں دو حقیقتیں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بسم جو ہے کیا ہے، یہ اصل میں تھا سمو۔ سمو کی معنی ہے بلندی، سمو کی معنی کیا ہے؟ بلندی۔ اچھا، اس لفظ کو سمو اور بلندی کی معنی میں کیوں لیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کا نام نہ رکھا جائے تب تک یہ لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کو عربی میں اسم کر، پھر وہ ابھر کر وہ ظاہر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیتا ہے، میں اس بیٹے کا نام حسین رکھتا ہوں، تو پہلے میرے اولاد کے حوالے سے حسین کا نام چھپا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جب پتا چلا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور اس کا نام حسین ہے، تو یہ میرے گھر میں میرے بیٹے کے لیے نام گویا کہ چھپا ہوا تھا جو اوپر آیا ہے، جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ یا یہ کہیں کہ بھائی یہ پہلے لفظ جو ہے کیا محمل تھا، یعنی اس کی کوئی معنی نہیں تھی، لیکن جب معین شخص کا نام رکھا گیا تو اب اس کی یہ معنی ہو گئی کہ بھائی حسین یعنی مولوی صاحب کا بیٹا۔ البتہ حسین علیہ السلام کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسم سمو سے نہیں لیا گیا بلکہ وسم سے لیا گیا ہے۔ وسم کا معنی کیا ہے؟ علامت لگانا، ٹھپا لگانا، ٹھیک ہے، داغ لگانا۔ تو یہ لفظ پہلے کسی کے لیے معین نہیں تھا، اب ہم نے اس بندے کا نام رکھا، گویا کہ اس پر ہم نے ٹھپا لگا دیا کہ یہ نام اس کا ہے۔ لیکن ہمارے استاد محترم آیت اللہ ناصر مکارم کریں کہ وسم سے اس کو لینا غلط ہے، سمو اس کو بلندی والی معنی سے لینا صحیح ہے۔ اچھا، تو بسم اللہ کا پہلا لفظ گویا کہ پورا ہو گیا۔ اب اللہ کس معنی میں ہے؟ فرماتے اللہ تعالیٰ کا نام ہے المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس میں اللہ کی تمام کمال والی صفات پائی جاتی ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت سمائی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اور جو صفات آپ بیان کرتے ہیں اس میں ایک مخصوص معنی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ غفور ہے تو اس میں بخشش والی معنی رکھی گئی ہے۔ اللہ خالق ہے، اس میں خلق والی معنی رکھی گئی ہے۔ اللہ مثلا جو ہے کیا ہے، وہ جناب رزاق ہے، رزق والی معنی رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے، یعنی اس میں خالقیت بھی ہے، اس میں رزاقیت بھی ہے، اس میں رحمانیت بھی ہے، اس میں غفور ہونا بھی، یعنی تمام صفات کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم موصوف کہتے ہیں، کچھ کو صفت۔ مثلا یہ بندہ اچھا ہے، اچھا صفت ہے، بندہ موصوف ہے۔
تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور جتنے بھی اللہ کے اسماء یا اسلامی جو ہے احادیث میں اسماء کہیں یا وہ بیان کی گئی، ان سب کو صفت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور لفظ اللہ کو موصوف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خود یہ جو ہم بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر اللہ موصوف ہے، رحمان اس کی پہلی صفت ہے، رحیم اس کی جگہ وہ دوسری صفت ہے۔ یا قرآن مجید ایک جگہ پہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں غفور اور رحیم عام بولنے کے حساب سے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، صفات واقع ہوئی ہیں۔ یہاں کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع، یعنی جو سننے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اگر سننے کا بھی لفظ کہیں گے تو پھر بھی یہ بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ سننا یہ جو ہے کیا ہے، کانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کانوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی کان نہیں۔ عام طور پر یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سننے والا ہے، لیکن ہمیں جو بزرگان نے سکھایا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا، اللہ تعالیٰ ہر سننے والی چیز کا، ہر سنی جانے والی چیز کا علم رکھتا ہے۔ یا کہیں پر کہتے ہیں اللہ علیم، علیم ہے یعنی وہ علم رکھتا ہے، کہیں پر کہتے ہیں بصیر، یعنی وہ چیزیں جو دکھنے میں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی قرآن مجید کہتے ہیں واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کیا ہے وہ قوی ہونے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کیا ہے وہ خالق کہا گیا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مصور کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے کی اگر ہم ابحاث کو دیکھیں تو جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ کسی خاص پہلو کے لیے نہیں، بلکہ لفظ اللہ اس ہستی کے لیے جس میں تمام اچھے پہلو پائے جاتے ہیں اور تمام برے پہلو اس میں نہیں ہیں، یعنی برے پہلوؤں سے پاک ہے اور اچھے پہلو، اچھے جو ہے کیا ہے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے، خلق کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اور الفاظ اس اللہ کے لیے صفت کے طور پر جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ یا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کا یہ نام نہیں ہے۔ اور ہم ایک اور بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو آپ مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ کیا پڑھاتے ہیں، کلمہ۔ اگر وہ کہے لا الہ الا الخالق تو اس لفظ سے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہوگا۔ لا الہ الا الرازق، اس سے بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا المصور، اس سے بھی وہ مسلمان اور مومن نہیں ہوگا۔ لا الہ الا الغفار، لا الہ الا الغفور، لا الہ الا القوی البصیر، نہیں، اس کے لیے لفظ اللہ کا نہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ جب کہے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے جو ہے کیا یہ لفظ کی اتنی میرے خیال میں وضاحت کافی ہے۔ اب چلتے ہیں رحمان اور رحیم کی طرف کہ بھائی رحمان کی معنی کیا ہے اور رحیم کی معنی کیا ہے۔ رحمان ہمارے گرامر کے لحاظ سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا۔ جیسے عالم علم والا، علام زیادہ علم والا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے راحم رحم کرنے والا، رحمان جو زیادہ رحم کرنے والا ہو، اور رحیم یہ ہمارے گرامر کے حساب سے صفت مشبہہ ہے، یعنی رحم کرنے والا، اس میں زیادتی کی معنی نہیں ہے، لیکن ایک اور معنی میں فرق ہے۔ رحمان وہ ہے جو کبھی وہ صفت پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے، لیکن صفت مشبہ وہ جو ہمیشہ پائی جاتی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کا رحیم والا رحمت ہمیشہ ہوتی ہے، رحمان والا رحم کبھی ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے علمی حوالے سے ان دونوں میں فرق۔ باقی جو علم تفسیر کے حوالے سے فرق ہے، کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے کیا وہ اس کی رحمت عام ہے، مسلمان پر بھی ہے، غیر مسلم پر بھی ہے، انسان پر بھی ہے، جانور پر بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ رحمان سے لی جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی رحمتیں ہیں جو مخصوص ہیں مومنین کے لیے، کچھ ایسی رحمتیں ہیں جو آخرت میں بھی اچھے بندوں کو نصیب ہوں گی،
تو وہ رحیم سے جو ہے کیا ہے وہ مراد لی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے رحیم جو ہے وہ مخصوص ہے مطیع بندوں پر جو رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رحمان وہ ہے کافر پر بھی ہو سکتی ہے، شرابی کبابی پر بھی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں ہر ایک پر رحمت کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو پروردگار رحمت کرتا ہے ہم اس کو کہیں گے وہ رحمان والی سے جو رحمت آئے گی وہ ہم سب پر ہے، لیکن رحیم والی رحمت جو کیا وہ مخصوص بندوں کے لیے ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، واللہ الہ کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ ہے، الرحمن بجمیع خلقہ، وہ اپنے ٹوٹل مخلوق پہ رحمت کرتا ہے، ورحیم بالمؤمنین خاصۃ، لیکن اس کا رحیم ہونا یہ مخصوص ہے مومنین کے لیے، کافر پر خدا رحیم نہیں ہے، کسی مشرک پر اللہ تعالیٰ رحیم نہیں، لیکن رحمان سب پر ہے، رحمان ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو رحمان اور رحیم، رحمان میں عمومیت ہے اور رحیم میں جو ہے کہ وہ خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے رحیم بلا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے پھر رحیم عام ہے، رحمان جو خاص ہے۔ رحمان مخصوص ہے اللہ کے لیے استعمال کے لحاظ سے، اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن رحیم جو ہے اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، غیر خدا کو بھی آپ رحیم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک جگہ آیت میں پڑھتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں چیزیں پریشان کرتی ہیں وہ تمہاری وجہ سے رسول کو بھی گویا کہ پریشان کرتی ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رسول اکرم تم مومنین کے بارے میں فکر مند بھی ہے اور تم مومنین پر مہربان بھی ہے اور تم مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو رحیم کا لفظ ہے یہ رسول اکرم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ویسے رحمان کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پھر میں مولوی کے لحاظ سے کچھ الفاظ کہوں جو آپ کو فی الحال جو ہے کیا کچھ نئے لگیں گے۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں امام علیہ السلام فرماتے الرحمن اسم خاص بصفت عامۃ، رحمان خاص اسم ہے کس کا؟ اللہ کا، لیکن اس کی جو صفت ہے وہ عام ہے، یعنی اس میں جو معنی کا دائرہ ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، لیکن استعمال کے لحاظ سے وہ خاص ہے پروردگار کے لیے۔ وہ رحیم و اسم عام، اور رحیم استعمال کے لحاظ سے عام ہے، یعنی خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بصفت خاصۃ، معنی کے لحاظ سے وہ خاص گروپ پر رحمت ہوتی ہے، ہر بندے پر وہ رحمت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن استعمال کے لحاظ سے رحمان غیر خدا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، رحیم آپ غیر خدا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، کبھی رحیم رحمان کی معنی میں آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، کبھی کبھی ایسے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ایک دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، دعا عرفہ، اس میں امام فرماتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، ورحیمہما، اور دنیا اور آخرت کے رحیم۔ تو یہاں پر رحیم وہی رحمان کی معنی میں آیا ہے۔ کبھی کبھی عربی زبان میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ ایک لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن کبھی کبھی اس معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم پر رحمت کرتا ہے، کیا یہ مکمل رحمت ہے یا مکمل رحمت نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے، حدیث بھی رسول اکرم کی ہے، ان اللہ عز وجل، ان للہ عز وجل مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، وَإِنَّهُ أَنزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت زمین پر جو ہے کہ وہ بھیجی ہے، فَقَسَمَهَا بَيْنَ خَلْقِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس 100 میں سے ایک حصے والی رحمت لوگوں کے بیچ میں تقسیم کر دی، یتعاطفون، جس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ مہربان ہوتے ہیں، وہ یتراحمون، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، وَأُخَرَ 99 لِنَفْسِهِ، 99 رحمت کے حصے اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں، یرحم بہا عبادہ یوم القیامت، وہ 99 حصے اپنے بندوں پر خود خدا کرے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ تو ابھی جو ہمیں کبھی رحمت محسوس ہوتی ہے، یہ ہے تو رحمت لیکن ہم محسوس نہیں کرتے، یہ اس 100 میں سے 1% رحمت ہے، 99% رحمت جو ہے کہ وہ آگے ہوگی۔ اب
سوال کہ بھائی بسم اللہ الخالق کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس کا خلاصہ تو پہلے بھی بتا دیا، لیکن پھر بتاتا ہوں کہ بھائی رحمان اور رحیم، ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر مجھے اولاد چاہیے تو بھی اس میں اس کی رحمت میری شامل حال ہونی چاہیے، اگر اس بھائی کو رزق چاہیے تو اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہونی چاہیے، اگر اس بھائی کو صحت چاہیے تو اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہونی چاہیے۔ لیکن اور الفاظ جو ہے وہ محدود ہیں، جبکہ رحمان اور رحیم ہونا، رحمت ہونا، وہ محدود نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے، اور جو ہے کیا، وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا ایک اور جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمت، اے پروردگار تو نے اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب فرعونیوں سے نجات پانا چاہتے تھے تو بھی انہوں نے یہ فرمایا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے دے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی جب اپنی قوم سے نجات پانا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں بھی فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے ہود کو اور وہ لوگ جو ہود کے ساتھ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے نجات دی ہے۔ اچھا، لیکن اگر آپ رزق کی دعا مانگتے ہیں تو پھر اس میں آپ رزق والی صفت کو لا سکتے ہیں۔ مثلا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وارزقنا وانت خیر الرازقین، یا رزق کی دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار آسمان سے ہمارے لیے کھانا بھیج، تو بہترین کھانا بھیجنے والا ہے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یا مثلا دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترنا چاہتے تھے تو اترنے کو نزول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی یہ دعا مانگی اللہم رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ ہمیں بابرکت نازل فرما، بابرکت اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ حضرت زکریا کو اولاد کی ضرورت تھی تو حضرت زکریا نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ انت خیر الوارثین، یا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے اکیلا نہیں چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان تمام آیات میں اگر آپ پروردگار سے کلی کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس میں رحمان اور رحیم والی صفت لے آئیں گے۔ اگر کسی خاص پہلو کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رب کی اس خاص صفت کا نام لینا ہوتا ہے۔ لیکن رحمان اور رحیم خاص حاجت کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عام حاجت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم والی صفت اتنی تو وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں بسم اللہ کہا۔ تو اس حوالے سے ایک مشہور جملہ ہے، ہم پڑھتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے پروردگار تو وہ ہے جس کے غضب سے پہلے جلدی تیری رحمت آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جھگڑے کا موڈ ہو، جب بھی جنگ جدال کا موڈ ہو تو اس وقت رحمت کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، جیسے کہ سورہ توبہ میں نہیں کہا گیا۔ باقی نہیں تو ہم انسان بھی اگر کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو پہلے اپنے رحم والی چیز کو مد نظر رکھیں۔ اگر بات جو ہے بالکل سر سے گزر جاتی ہے تو پھر غصے والی بات کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔